محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں گورکن تھا۔ ایک رات ایک عورت نقاب میں میرے پاس آئی اور اپنے سونے کے کنگن اور ایک تعویذ مجھے دے کر بولی، یہ تعویذ تازہ قبر میں رکھ دینا، یہ میری ساس کے لیے ہے۔ پیر بابا نے کہا ہے کہ تازہ قبر میں یہ تعویذ رکھ دو گے تو ساس مر جائے گی۔ میں نے لالچ میں تعویذ رکھ دیا۔ اگلے روز بھائی روتا ہوا چلا آیا اور بولا کہ اماں، میں سر جھکائے برآمدے میں بیٹھا ہوا تھا۔ ابا سختی سے کچھ دیر پہلے مجھے تاکید کر کے گئے تھے کہ آج قبرستان آ جانا۔ میری عمر اب اتنی نہیں رہی کہ میں اکیلے نظام سنبھال سکوں، مجھے ایک ساتھی کی ضرورت ہے۔ جبکہ میں بالکل خاموش ہو چکا تھا، میرا بالکل بھی ارادہ نہیں تھا ایک گورکن کی زندگی گزارنے کا۔ میں ایک خوشحال زندگی بسر کرنا چاہتا تھا جس میں صرف اور صرف میری مرضی شامل ہو، جہاں میں سکون سے سو سکوں، اٹھ سکوں، اپنی فیملی کے ساتھ زندگی بسر کر سکوں۔ لیکن اگر میں گورکن کی زندگی قبول کر لیتا تو محض قبرستان ہی میری زندگی میں لکھ دیا جاتا۔ مجھے آگے بڑھ کر ایک کامیاب انسان بننا تھا۔ میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے باپ کے ارادے کچھ اور ہی لگ رہے تھے۔ کچھ دیر میں خاموشی سے برآمدے میں بیٹھا رہا تھا اور پھر کچھ سوچ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ میں ابا کی عمر کا لحاظ کیے بغیر چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا آیا تھا۔ کچھ کپڑے اپنے بستے میں ڈال کر میں بہت خاموشی سے گھر سے نکل چکا تھا۔ میرا ارادہ شہر جانے کا تھا۔ وہاں جا کر ہی میں اپنی آگے کی تعلیم مکمل کرنا چاہتا تھا۔ بستے میں نے اپنے تمام ڈاکومنٹس وغیرہ رکھ لیے تھے تاکہ ایڈمیشن کے وقت مجھے کسی بھی قسم کا خطرہ محسوس نہ ہو۔ لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا کہ بے شک میرا باپ گورکن تھا، مگر اس کی آنکھیں چاروں جانب لگی ہوئی تھیں، خاص کر کے مجھ پر۔ میں ابھی بس اڈے پر پہنچا ہی تھا کہ جب اچانک چار آدمیوں نے آتے ساتھ ہی مجھے پکڑ لیا تھا۔ میں بہت بری طرح سے بوکھلا گیا تھا، انہیں جھٹک رہا تھا، لیکن وہ مجھ سے طاقت میں کافی مضبوط اور عمر میں بھی کافی بڑے تھے۔ ایک آدمی مجھے جھنجھوڑتے ہوئے بولا تھا، شرم آنی چاہیے، گورکن کے بیٹے ہو کر بھاگنے کی تیاری کر رہے ہو؟ تمہارے آباء و اجداد اسی کام کاج سے بڑے ہوئے ہیں اور تم بغاوت کرو گے؟ جبکہ میں ایسا ہو گیا تھا کہ جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، چلو فوراً، ورنہ ابھی کے ابھی تمہیں یہاں دھنک کے رکھ دیں گے۔ ان لوگوں کی بات سن کر میری آنکھوں میں زار و قطار آنسو آ گئے تھے۔ انسان اتنا بے بس بھی ہو سکتا ہے؟ آج مجھے شدت سے محسوس ہو رہا تھا۔ وہ لوگ مجھے سیدھا میرے گھر لے کر چلے آئے تھے۔ برآمدے میں ہی ابا جان اور گاؤں کے کچھ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ میری جان حلق میں اٹک گئی تھی، کیونکہ میں خوب جانتا تھا اب میری رہائی ممکن نہیں ہے۔ وہ لوگ مجھے گھر کے اندر لے کر چلے آئے تھے، جبکہ میں پریشان نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا جو میری طرف متوجہ نہیں تھے۔ گاؤں کے سرپنچ صاحب میری جانب دیکھتے ہوئے بولے تھے، اور کاشم میاں، اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ تم پیڑ دکھا کر بھاگ جاؤ گے؟ حالانکہ تمہارے آباء و اجداد نے کبھی بھی اپنی ذمہ داری سے قدم پیچھے نہیں لیے تھے۔ تم اپنے باپ کی حالت دیکھو، کیسے وہ اکیلے قبرستان کے انتظامات سنبھالیں گے۔ نیکی کا کام ہے، پیسے بھی ملتے ہیں، تم کیوں بھلا پیچھے کو ہٹ رہے ہو؟ ان کی بات سن کر میں یکدم غصے سے بولا تھا، معاف کر دیجیے گا، لیکن اگر آپ کو نیکی کی اتنی ہی پرواہ ہے تو آپ خود کیوں نہیں کر لیتے یہ کام؟ مجھے کیوں نہیں بخش دیتے؟ بے شک میرے آباء و اجداد نے یہ کام کاج کیا ہے اور میں ان کی دل سے عزت کرتا ہوں۔ ان کو سراہتا ہوں کہ انہوں نے اتنا وقت دین کی راہ میں گزار دیا، لیکن معذرت، میں اس کام میں آگے نہیں بڑھنا چاہتا۔ ہم گورکن بھی انسان ہی ہوتے ہیں، ہمارے سینے میں بھی دل ہوتا ہے، ہمارے جذبات بھی آپ لوگوں کو سمجھنے چاہیے۔ میں آگے جا کر کامیاب شخص بننا چاہتا ہوں، تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں ساری زندگی قبرستان کی خاک نہیں چھاننا چاہتا۔ میری بات سن کر وہاں موجود ہر مرد ہی غرا کر بولا تھا، تمہاری اتنی ہمت، تم سرپنچ صاحب کے سامنے اس
گستاخ لہجے میں بات چیت کرو، تمہیں معلوم ہے تم کتنا بڑا گناہ کر چکے ہو۔ ان کی بات سن کر میں فوراً سے بولا تھا، بے شک آپ لوگوں کو میری بات بری لگی ہے اور میں معذرت خواہ بھی ہوں، لیکن آپ لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کسی پر زور زبردستی کسی کام کو تھوپنا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس چیز کے لیے منع کرتا ہے۔ شریعت میں بھی لکھا ہے کہ جس چیز میں آپ کا دل ہو آپ وہی کریں، اور میں گورکن نہیں بننا چاہتا۔ میرے بابا نے جتنی خدمت انجام دینی تھی وہ دے چکے ہیں، انہیں بھی بخش دیں، اب کسی اور کو گورکن کی جگہ فائز کر دیا جائے۔ میری بات سن کر میرے بابا جان بولے تھے، خاموش ہو جاؤ کاشف، تمہارا دماغ درست ہے؟ تمہیں معلوم ہے تم کس سے اور کیا بات کر رہے ہو؟ جبکہ میں یکدم بولا تھا، مجھے سب معلوم ہے بابا جان، میں کس سے اور کیا بات چیت کر رہا ہوں۔ آج مجھے آپ بولنے دیں، کب تک ہم چپ چاپ کر کے اپنی زندگی بسر کریں گے؟ آپ لوگوں کو معلوم ہے گورکن کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ محض چند پیسوں پر گزارا کرنا، اور میں چند پیسوں پر گزارا نہیں کرنا چاہتا۔ میں اپنی زندگی میں بہت سارا پیسہ کمانا چاہتا ہوں اور بہت آگے تک جانا چاہتا ہوں۔ مجھے نہیں رہنا اس گاؤں میں۔ میں میری بات سن کر سرپنچ صاحب بولے تھے، ٹھیک ہے، اگر تم اس گاؤں سے جانا چاہتے ہو تو اپنی باپ کی جگہ نہیں لینا چاہتے تو ہم تمہاری عزت کرتے ہیں، تمہیں یہاں سے جانے دیتے ہیں، مگر ہاں پھر یاد رکھنا، نہ تم کبھی یہاں مڑ کر آؤ گے، نہ اپنے باپ سے ملو گے، اور نہ تمہارا اس زمین پر کوئی حق ہوگا۔ اور رہی تمہارے باپ کی بات، تو یہی گورکن رہیں گے ساری زندگی جب تک تمہارا باپ مر نہیں جاتا، اور اگر تمہیں زیادہ ہی اپنے باپ کی فکر ستائے جا رہی ہے تو پھر تم اپنے باپ کی جگہ لے سکتے ہو، ورنہ ہم نے تمہارے جانے کے دروازے کھول دیے ہیں۔ ان کی بات سن کر میں فوراً سے بولا تھا، میں نے ابا جان کو بہت سمجھایا تھا کہ وہ بھی یہاں سے چلیں، اگر وہ نہیں جانا چاہتے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں، نہ مجھے یہاں کی زمین چاہیے ہے اور نہ یہاں رہنا ہے، ویسے بھی میں شہر جا کر ہی کامیابی حاصل کروں گا۔ گاؤں میں کچھ بھی نہیں رکھا۔ میری بات سن کر وہاں موجود ہر مرد اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا، اور میرے بابا جان کو خدا حافظ بول کر سب جاتے رہے تھے۔ میں جانتا تھا یہ تو ہونا ہی ہے، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ سب اتنی آسانی سے راضی ہو جائیں گے۔ ان کے جانے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ چند لمحے گزرے تھے کہ جب اماں کمرے میں چلی آئی تھی، انہیں دیکھ کر میں نے رخ پھیر لیا تھا۔ وہ بالکل میرے قریب آ کر بیٹھ گئی تھی اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سوالیہ بولی تھی، میں مانتی ہوں تم اپنے باپ سے لاکھ اختلافات رکھتے ہو، تمہیں گورکن کی نوکری پسند نہیں، مگر کیا تمہیں اپنی ماں بھی پسند نہیں؟ میں خوب جانتا تھا کہ وہ مجھے جذباتی کریں گی، اس لیے میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، میری بس نکل گئی ہے، ورنہ میں ابھی کے ابھی چلا جاتا، بس آپ سے رات تک کی مہلت چاہیے، میں محض ایک رات یہاں گزاروں گا اور صبح ہوتے ہی چلا جاؤں گا۔ جب یکدم وہ چیخ چلا کر بولی تھی، اس دن کے لیے میں نے تمہیں پیدا کیا تھا کاشف، کہ تم اپنی ماں کو تنہا چھوڑ کر چلے جاؤ۔ تم نے اپنے باپ کی حالت دیکھی ہے، جس نے تمہیں اتنا بڑا کیا، پڑھایا لکھایا، اور آج جب اسے تمہاری اشد ضرورت ہے تو تم اسے چھوڑ کر جا رہے ہو۔ ان کی بات سن کر میں نے ایک نگاہ ان کے وجود پر ڈالی تھی اور دھیمی آواز میں بولا تھا، امی، مجھے اس طرح جذباتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بہت خود غرض ہو چکا ہوں، نہ مجھے اب آپ کی فکر ہے اور نہ ہی بابا جان کی، میں صرف اور صرف اپنا مستقبل بنانا چاہتا ہوں، خدا کے لیے مجھے بخش دیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، مجھے آگے بڑھنے سے نہ روکیں۔ بابا اپنی ساری زندگی تباہ و برباد کر چکے ہیں، لیکن میں نہیں کر سکتا، میں قبرستان کی خاک نہیں چھاننا چاہتا، آخر انہوں نے ہمیں کیا سکھ دیا ہے، 2 وقت کی روٹی بھی ہم نے بہت مشکل سے کھائی ہے، اب بس کر دیں، میری انتہا ہو گئی ہے، مجھے یہاں نہیں رہنا،
اگر زندگی میں گورکن ہی بننا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ میں آپ دونوں سے بھی دور ہو جاؤں۔ یہ کہہ کر میں ٹھہرا نہیں تھا بلکہ گھر سے نکلتا ہوا چلا گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ رات دیر سے گھر واپس آؤں گا جب اماں سو چکی ہوں گی، مگر میں جانتا ہی نہیں تھا کہ اس بار میرا باہر جانا کتنا برا ثابت ہوگا۔ اور تقریباً کوئی 3 گھنٹے کے بعد جب میں گھر لوٹ کر واپس آیا تو ہمارے گھر کے سامنے مجمع جمع ہوا تھا۔ میرا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ میں دیوانہ وار بھاگتا ہوا گھر کو چلا آیا تھا، مگر سامنے کا منظر دیکھ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے قدموں تلے زمین نکل چکی ہو، آسمان میرے سر پر آن گرا ہو۔ سامنے میری ماں کا جنازہ رکھا ہوا تھا۔ میری آنکھیں دھندلا گئی تھیں، پاؤں سے جان نکل چکی تھی۔ میں بے ساختہ زمین پر گر گیا تھا۔ مجھے گاؤں کے لوگوں نے ہی سنبھالا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخ کر روؤں، لیکن ایسا لگتا تھا کہ میرا پورا وجود جامد ہو چکا ہے۔ میرے ابا اماں کی میت کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے اور سر تھام کر روئے چلے جا رہے تھے۔ ہر طرف سوگ کا عالم تھا۔ کچھ لمحے گزرے تھے جب میری خالہ روتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی تھی، اور پھر دھیرے دھیرے رشتہ دار آنا شروع ہو گئے تھے، لیکن میرے کان میں صرف اور صرف میری ماں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ کیا اس دن کے لیے میں نے تمہیں پیدا کیا تھا کہ تم مجھے تن تنہا چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ؟ میرا دل پھٹ رہا تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے الفاظ میری ماں کی جان لے لیں گے۔ مجھے اپنا آپ قاتل محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر میں خاموش بیٹھا رہا تھا اور پھر ہمت کر کے اپنی ماں کے جنازے کے بالکل پاس آ گیا تھا۔ ان کا چہرہ بہت پرسکون تھا، ایسا لگتا تھا وہ سو رہی ہیں۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ان کا چہرہ تھاما تھا تو میرا دل چیخ پڑا تھا۔ میں کانوں پر ہاتھ رکھے اتنی شدت سے چلایا تھا کہ پورا گھر دہل اٹھا تھا۔ سرپنچ صاحب نے آگے بڑھ کر مجھے گلے سے لگایا تھا، میری پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے بولے تھے، کاشف میاں حوصلہ کرو، جوان ہو، اتنی جلدی حوصلہ ہار جاؤ گے تو تمہارے باپ کو بھلا کون سنبھالے گا؟ جبکہ میں ایسا ہو رہا تھا کہ جیسے ابھی میری بھی جان نکل جائے گی۔ مجھے اپنا سر پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کب میں سرپنچ صاحب کی گود میں ہی بے ہوش ہوا۔ مجھے کچھ علم نہ تھا۔ تقریباً میری آنکھ آدھے گھنٹے کے بعد کھلی تھی۔ اماں جان کا جنازہ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ میں نے شدت سے دعا کی تھی کہ یہ کوئی بھیانک خواب ہو اور میری آنکھ کھل جائے، مگر نہ ایسا کبھی ہوا ہے اور نہ ہی ایسا کبھی ہو سکتا ہے۔ میں نے اماں کو جھنجھوڑا تھا، انہیں اٹھانے کی کوشش کی تھی، لیکن سب کوششیں بیکار چلی گئی تھیں، کیونکہ جس ذات نے انہیں اس دنیا میں بھیجا تھا وہ انہیں واپس لے چکے تھے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ امی جان کی تدفین کے تمام انتظامات بابا جان نے ہی سنبھالے ہوئے تھے، کیونکہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنی ماں کی میت کو کاندھا بھی دے پاتا، لیکن رسومات ادا کرنے کے لیے میں آگے آگے ہی تھا۔ جس وقت انہیں قبر میں اتارا جا رہا تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے سب کچھ تباہ و برباد ہو چکا ہے، میں بالکل خالی ہاتھ رہ گیا ہوں۔ اماں کا بس ایک ہی جملہ مجھے بار بار ستا رہا تھا کہ تم مجھے تنہا چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ گے، اور یہ الفاظ میرے لیے کسی خنجر کی مانند تھے۔ ان کی تدفین مکمل ہو جانے کے بعد ہم سب قبرستان سے گھر واپس چلے آئے تھے، لیکن میرا گھر میں بالکل ویرانہ سا ہو گیا تھا۔ ہم 3 لوگ ہی اس گھر میں رہتے تھے، اماں، ابا اور میں۔ میں اماں کے کمرے میں ہی بالکل گمسم بیٹھا ہوا تھا اور ان کا دوپٹہ تھامے مسلسل روئے چلے جا رہا تھا۔ میں جو خود غرض ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، اب مجھ جیسا بچہ کوئی نہیں تھا۔ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے بے ساختہ سر کو اٹھایا تھا۔ سامنے میری خالہ کھڑی ہوئی تھی اور وہ دھیمی رفتار سے چلتی ہوئی میرے پاس آ گئی تھی۔ بہت محبت سے انہوں نے میرے بالوں کو سہلایا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، میری بہن کے تم بہت لاڈلے تھے۔ وہ کہتی تھی کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میرے کاشف کا خیال رکھنا۔ تم کیوں رو رہے ہو؟ اتنا کیوں خود کو اتنی اذیتیں پہنچا رہے ہو؟ تمہاری دوسری ماں بھی زندہ ہے، میں ہوں نا تمہارے لیے،
تم اپنی ہر خواہش، اپنا ہر گلہ میرے پاس لے کر آ جانا۔ تمہاری خالہ کا در ہمیشہ ہمیشہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے۔ تم کیوں اتنی جلدی زندگی سے مایوس ہو رہے ہو، جب کہ میں بے ساختہ تڑپ کر خالہ کے گلے لگ گیا تھا اور ہچکیوں سے زاروں قطار رونے لگ گیا تھا۔ نہ جانے کیوں اماں کی موت کا ذمہ دار میں خود کو ٹھہرا رہا تھا، اور ایسا تھا بھی، کاش مجھ میں انسانیت آ جاتی، میں بابا کا خیال کر لیتا اور انکار کر دیتا کہ میں نہیں جاؤں گا شہر میں، یہیں پر رہ کر زندگی گزار دوں گا، اور شاید میری ماں بھی اس بات کے بعد زندہ رہتی۔ لیکن میرا جانا ان سے برداشت نہیں ہوا تھا، اور وہ مجھے ہی چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی۔ کافی دیر تک وہ مجھے اپنے سینے سے لگائے حوصلہ دیتی رہی تھی، اور پھر وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ میں بیٹھے بیٹھے فیصلہ لے چکا تھا کہ میں اماں کو چھوڑ کر اب کہیں بھی نہیں جاؤں گا۔ میں اسی گاؤں میں رہ کر گورکن کی زندگی گزار ڈالوں گا، لیکن اب اس گاؤں سے قدم باہر نہیں نکالوں گا، اور یہی میرا سب سے خطرناک فیصلہ ثابت ہوا تھا۔ اماں جان کے 40ویں کے بعد میں نے ابا جان کو بتا دیا تھا کہ میں شہر نہیں جا رہا، میں یہیں پر رہوں گا اور آپ کے ساتھ قبرستان کی دیکھ بھال کروں گا۔ میری بات سن کر بابا جان بہت حیران و پریشان ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے منع بھی کیا تھا کہ تم جا سکتے ہو، میں تمہاری راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتا، کیونکہ تمہاری ماں کو بھی اس کام سے کافی اعتراض تھے۔ اس کا کہنا تھا کہ میرا بیٹا یہ کام کاج نہیں کرے گا، اس لیے بہتر ہے کہ تم چلے جاؤ۔ مگر میرا دل نہیں مانا تھا، میں اپنی ماں کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ انہیں اس گاؤں کی مٹی ملی تھی، اگر میں یہاں رہتا تو کم از کم ان کے پاس بیٹھ کر ان سے باتیں کر سکتا تھا، ان سے اپنے لفظوں کی معافی مانگ سکتا تھا۔ میں اب خود غرض نہیں بننا چاہتا تھا۔ اماں کو مرتے وقت بھی بابا جان کی فکر تھی، اور اب میں ان کا سہارا بننا چاہتا تھا۔ لمحہ لگا تھا اور پورے گاؤں میں یہ بات آگ کی مانند پھیل چکی تھی کہ میں گورگن بننے کے لیے تیار ہو گیا ہوں۔ بذات خود سرپنچ صاحب ہمارے گھر چلے آئے تھے، مجھے بہت ساری دعائیں دی تھیں، پیسے بھی دیے تھے، اور میرا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے بولے تھے، تم بے فکر رہو، جو لوگ تمہیں پیسے دیں گے اس کے علاوہ بھی میں تمہیں ہر مہینے پیسے دے دیا کروں گا، بس تم دل لگا کر محنت کرنا اور کبھی بھی کوئی کوتاہی نہ کرنا۔ جبکہ میں نے ان کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ وقت دھیمی رفتار سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ بابا جان نے مجھے ہر کام دھیرے دھیرے سمجھا دیا تھا، کس طرح قبر کی کھدائی ہوتی ہے، کس طرح رسید تیار کی جاتی ہے، الف سے لے کر یہ تک تمام میری تربیت ہو گئی تھی۔ لیکن اب مجھ سے رات قبرستان میں نہیں گزاری جاتی تھی۔ میں ایک عام سا انسان تھا، بھلا کیسے ایک قبرستان میں رات گزار سکتا تھا؟ رات کے وقت مجھے قبرستان سے وحشت ہوتی تھی۔ قبرستان کا سناٹا میری جان نکال لیتا تھا۔ کئی بار آدھی رات کو میں گھر واپس آ جاتا تھا۔ بابا جان نے کئی بار مجھے ڈانٹا تھا کہ اس طرح نہیں کرتے، اگر کوئی رات کے وقت آیا اور قبرستان میں گورکن ہی نہ ہوا تو پھر بات کس سے کی جائے گی؟ مگر میں خود کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ قبرستان میں ہوتا تو گھنٹوں اماں جان کی قبر کے پاس ہی بیٹھا رہتا تھا، اور اگر کوئی آ جاتا تو اس کی قبر تیار کر دیتا تھا۔ یہی میری زندگی کا مقصد بن گیا تھا، مگر میں جانتا ہی نہیں تھا کہ یہاں تک آنا ایک بہت بڑے راز کی نشانی تھی۔ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے ایک بہت بڑا راز دنیا کے سامنے لانا چاہتے تھے، جس سے ہر شخص ہی ناواقف تھا۔ دھیرے دھیرے میں اب رات بھی قبرستان میں گزارنے لگ گیا تھا۔ قبرستان میں ہی ایک چھوٹا سا کوارٹر بابا جان کے لیے بنا ہوا تھا، جہاں وہ رات بسر کرتے تھے۔ کمرے میں آنے کے بعد میں اندر سے دروازہ اچھی طرح بند کر لیتا تھا اور درود و شریف کا حصار باندھ کر لیٹ جاتا تھا۔ آج بھی معمول کا ہی دن تھا۔ تمام کام کاج مکمل کر کے مغرب کے بعد میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا تھا۔ ارادہ کچھ دیر آرام کرنے کا تھا۔ آج اتفاقی طور پر 2 جنازے آئے ہوئے تھے، ان کی کھدائی وغیرہ کرنے میں کافی تھکن ہو گئی تھی۔ ابھی مجھے لیٹے کچھ دیر ہوئی تھی کہ جب اچانک کمرے کا دروازہ کسی نے زور زور سے پیٹا تھا۔
میں ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھ گیا تھا۔ کیا کسی اور کا بھی انتقال ہو چکا تھا؟ یہ سوچ کر میں نے فوراً سے دروازہ کھولا تھا، لیکن سامنے ایک عورت کھڑی ہوئی تھی، سر پر کالی چادر پہنے، پلو سے چہرہ چھپائے۔ لگ بھگ وہ 25-26 سال کی نئی نویلی دلہن لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پر مہندی وغیرہ بھی لگی ہوئی تھی۔ میں فوراً سے باہر کو آ گیا اور اس عورت کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، ایک عورت ہو کر آپ اس وقت قبرستان میں کیا کر رہی ہیں؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ عورتوں کا یہاں آنا ممنوع ہے؟ میری بات سن کر وہ بے ساختہ بولی تھی، میں یہاں کسی کی قبر پر نہیں آئی، میں آپ سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ میں نے حیران ہو کر اس عورت کو دیکھا تھا اور سوالیہ بولا تھا، کیا مطلب ہے؟ میں آپ کی بات نہیں سمجھا۔ جب اچانک اس نے میری طرف سونے کے 2 کنگن بڑھا دیے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، باخدا یہ سونے کے ہیں، اگر تمہیں یقین نہیں تو تم مارکیٹ جا کر اس کا پتہ کر سکتے ہو۔ میں حیران ہوا تھا اور اس عورت کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، یہ کنگن آپ مجھے کیوں دے رہی ہیں اور اس وقت دینے کی کیا وجہ ہے؟ میری بات سن کر اس نے گہری سانس لی تھی اور اپنی دوسری مٹھی کھول کر میرے سامنے کر ڈالی تھی۔ اس کی ہتھیلی پر ایک تعویذ رکھا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، آج کوئی قبر تیار کی ہے؟ میں نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تو وہ مزید بولی تھی، تم اس قبر پر یہ تعویذ رکھ دو اور یہ کنگن اس کام کے بدلے دیے گئے ہیں تاکہ کسی کو بھی اس بارے میں پتہ نہ چل سکے۔ میں فوراً سے بولا تھا، میں کوئی ایسا کام نہیں کرتا، یہ تعویذ اور یہ کنگن آپ کو ہی مبارک ہو، اگر زیادہ شوق ہے تو آپ خود رکھ دیں، بے وجہ یہاں پر کھڑی ہو کر فضول قسم کی باتیں نہ کریں۔ میں یکدم سے غصہ ہو گیا تھا۔ میری بات سن کر وہ فوراً سے بولی تھی، تمہیں سونے کے کنگن دے رہی ہوں، تمہاری بیٹھے بٹھائے زندگی سنور جائے گی، آرام سے کسی بھی لڑکی سے شادی کر کے اپنی زندگی شروع کر سکتے ہو، اور مجھے معلوم ہے کہ تم گورکن نہیں بننا چاہتے تھے، بس اپنی ماں کی موت کے بعد تم یہاں پر آ گئے ہو۔ خیر میں اب چلتی ہوں، یہ تعویذ تازہ قبر پر رکھنا، ورنہ دیکھو تمہارے ساتھ ہی معاملات خراب ہو جائیں گے۔ وہ بول کر ٹھہری نہیں تھی بلکہ خاموشی سے چلی گئی تھی۔ میں دنگ نگاہوں سے اس لڑکی کی پشت دیکھ رہا تھا جو آئی تھی اور اپنا کام کاج کر کے اس طرح سے غائب ہو گئی تھی کہ ایک لمحے کے لیے تو مجھے شک پیدا ہوا تھا کہ وہ انسان ہی تھی یا پھر کوئی اور مخلوق۔ چند لمحے میں میں اپنی جگہ پر ہی کھڑا سونے کے کنگن دیکھتا رہا تھا اور پھر چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ تعویذ میری ہتھیلی میں ہی تھا۔ میں عجیب کشمکش میں مبتلا تھا، کیا مجھے تعویذ رکھ دینا چاہیے یا پھر اس تعویذ کو پھینک دینا چاہیے؟ عجیب عجیب خیالات میرے دل و دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد میں نے کنگن اور تعویذ دونوں کو چارپائی کے نیچے رکھ دیا تھا اور خاموشی سے لیٹ گیا تھا۔ وقت کافی ہو چکا تھا، میں اب سونا چاہتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کل صبح ان دونوں کا فیصلہ کر لوں گا۔ کچھ لمحے بعد ہی میں گہری نیند میں جا چکا تھا، اس بات سے بے خبر کہ میں کتنی بڑی غلطی کر چکا ہوں۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی جا رہی تھی، لیکن رات کے آخری پہر مجھے واضح طور پر قبرستان میں کچھ ہلچل سی محسوس ہوئی تھی۔ کمرہ زیادہ دور نہ تھا، میری آنکھ فوراً سے کھل گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرے پورے وجود میں ڈر کی لہر پیدا ہو گئی تھی۔ رات کا آخری پہر چل رہا تھا، ہر سو سناٹا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دل کیا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں، مگر پھر کچھ سوچ کر میں باہر کو چلا آیا تھا۔ لیکن جیسے ہی میری نگاہ سامنے کی طرف گئی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ محض ایک آدمی نہیں تھا بلکہ 2 آدمی تھے جو قبر کی کھدائی کر رہے تھے اور اس میں سے مردہ نکالا جا رہا تھا۔ میں فوراً اپنی جگہ پر کھڑا ہو کر دھاڑا تھا، کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ میری آواز سن کر ان دونوں کا وجود ساکن ہو گیا تھا۔ میں فوراً اس کی طرف کو بڑھا تھا، ابھی میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی انہوں نے اس مردے کو واپس قبر میں ڈالا تھا اور بنا رکے بھاگ چلے گئے تھے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اس آدمی کی پشت شناسا محسوس ہوئی تھی، مگر میں اپنا سر جھٹک کر رہ گیا تھا۔
اکثر اوقات میں نے سنا تھا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تازہ قبر کھود کر مردے باہر کو نکال لیتے ہیں اور پھر ان کے جسمانی اعضاء نکال کر آگے بیچ دیتے ہیں۔ آج اپنی آنکھوں سے دیکھ کر میں حیران و پریشان رہ گیا تھا۔ میں نے افسوس سے سر جھٹکا تھا کہ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو میت کا احترام بھی نہیں کر سکتے۔ اچانک ہی میرے دل و دماغ میں اسی عورت کا خیال پیدا ہوا تھا۔ میں کچھ سوچ کر کمرے میں چلا آیا تھا اور تعویذ اٹھا کر اس قبر کے سرہانے رکھ دیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ میری زندگی میں کس طرح کا بھونچال آنے والا ہے۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ صبح ہوتے ہی میں جاگ چکا تھا۔ ابھی میں باہر آیا ہی تھا کہ جب دو آدمی آئے ہوئے تھے جو قبر کی بکنگ کروانا چاہتے تھے۔ کسی کا انتقال ہو گیا تھا، دوپہر میں تدفین تھی۔ میں نے تمام انتظامات مکمل کر دیے تھے اور رسید وغیرہ بنا کر ان کے ہاتھ میں تھما ڈالی تھی۔ اب میرا ارادہ کھدائی کرنے کا تھا۔ میں ایک مناسب جگہ ڈھونڈ کر کھدائی کر رہا تھا جب اچانک مجھے کسی کے رونے کی آواز آئی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو رحمان روتا ہوا میرے پاس آ رہا تھا۔ میں فوراً اس کی طرف متوجہ ہوا تھا اور سوالیہ بولا تھا، کیا ہوا، سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ جبکہ وہ دھاڑے مار مار کر روتے ہوئے بولا تھا، بھائی، اماں جان نہیں رہیں۔ اس کے الفاظ سے ایسا لگتا تھا جیسے بم بن کر میرے سر پر گرے ہوں۔ اماں سے مراد میری خالہ تھی۔ میں دیوانہ وار اس کے ساتھ گھر کی طرف کو بھاگا تھا۔ ساتھ میں ابا جان کو بھی اطلاع پہنچا دی تھی کہ قبر کا انتظام کر دیں، دوپہر تک ایک میت آنی ہے۔ میں خالہ کے گھر پہنچا تو ان کا جنازہ رکھا ہوا تھا۔ مجھے بے حد افسوس ہوا تھا۔ اماں کے بعد ایک واحد وہی تو تھیں جنہیں میں اپنا مانتا تھا۔ کافی دیر تک میں خاموشی سے کھڑا ان کی میت کو دیکھتا رہا تھا۔ اچانک ہی مجھے ایک آنچل کچن کی طرف محسوس ہوا تھا۔ میں نے بے ساختہ اس کی طرف نگاہ اٹھائی تھی اور پھر پلٹنا بھول گئی تھی۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے سامنے کھڑی عورت کو دیکھے چلے جا رہا تھا، کیونکہ وہ عورت کو اور نہیں بلکہ کل رات آئی ہوئی وہی خاتون تھی جس نے مجھے تعویذ اور سونے کے کنگن دیے تھے۔ اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھیں، چہرے پر ایک عجیب و غریب خباثت ٹپک رہی تھی، یعنی اس نے وہ تعویذ خالہ کو مارنے کے لیے تیار کروایا تھا۔ یہ سوچ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس عورت کا قتل کر ڈالوں، لیکن میں خاموش رہا تھا۔ وہ میرے کزن کی بیوی تھی جو کچھ دن پہلے ہی شہر سے بیاہ کر آئی ہوئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ہی تمام معاملات طے پا چکے تھے۔ خالہ کو میرے ہی قبرستان میں دفنا دیا گیا تھا۔ میں واپس نہیں آیا تھا کیونکہ میں اپنی ڈیوٹی کسی قیمت پر بھی رد نہیں کر سکتا تھا۔ آج بھی معمول کے مطابق رات کے وقت میرے کوارٹر کا دروازہ بجا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے وہی عورت کھڑی ہوئی تھی، میری بھابھی، میرے کزن کی بیوی۔ میں اسے دیکھتے ہی دھاڑا تھا، آپ نے وہ تعویذ میری خالہ کو مارنے کے لیے ہی رکھوایا تھا نا؟ جبکہ وہ بے ساختہ مسکرا ڈالی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، بہت جلدی سمجھ آ گیا آپ کو۔ میں نے حیران و پریشان ہو کر انہیں دیکھا تھا۔ ان کا یہ انداز میری سمجھ سے باہر کو تھا۔ شادی کو ابھی کچھ ماہ ہی ہوئے تھے۔ ہم نے اس شادی کو بہت اچھے طریقے سے انجوائے کیا تھا۔ پھر یہ عورت بھلا ایسا کام کیسے کر سکتی تھی؟ وہ یکدم بولی، سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اپنی ساس کو مار دوں گی؟ اچانک سے ہی اس کا انداز بدل گیا تھا۔ وہ مزید بولی، مجھے اندازہ تھا کہ تمہارے دل و دماغ میں یہی خیال آیا ہوگا، اس لیے آج میں یہاں پر چلی آئی ہوں۔ دراصل میں کوئی عام عورت نہیں ہوں، تم خوب جانتے ہو، مجھے شہر سے بیاہ کر لائے ہو۔ میں ایک ایجنسی کے ساتھ کام کاج کرتی ہوں جو خفیہ طور پر ان لوگوں کو پکڑتے ہیں جو پاکستان کا نظام بدترین کر رہے ہیں۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ کل رات اس قبرستان میں دو لوگ آنے والے ہیں جو قبر کھود کر مردے نکالیں گے۔ اسی وجہ سے میں نے تمہیں یہاں آ کر تھوڑا بہت ہوشیار کر دیا تھا، تمہاری نیند کچی کر ڈالی تھی تاکہ جب کوئی قبرستان میں آئے تو تمہیں پتہ چل جائے۔ میں حیران نگاہوں سے اس لڑکی کو دیکھے چلے جا رہا تھا۔
وہ مزید بولی تھی اور وہ دونوں کنگن جعلی تھے۔ تمہاری خالہ تمہاری ماں کے مرنے کے بعد بہت زیادہ آبدیدہ ہو گئی تھی، ہر وقت روتی رہتی، کئی بار تو مجھے بول بھی چکی تھی کہ میں نہیں بچ پاؤں گی، اور شاید ان کے نصیب میں بچنا ممکن ہی نہ تھا۔ خیر تم تک یہی اطلاع پہنچانی تھی کہ اپنے قبرستان پر تھوڑی نظر رکھو، کچھ دن کے بعد دوبارہ یہاں پر مردے کی چوری ہوگی، آگے سے اطلاع مل چکی ہے۔ اور پلیز کاشف، اس بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں کون ہوں، تم خاموش رہو گے۔ یہ بول کر وہ ٹھہری نہیں تھی بلکہ وہ وہاں سے چلی گئی تھی، اور میں اپنی جگہ پر بالکل خاموش کھڑا ہوا تھا۔ میں فوراً سے اس قبر کے پاس چلا گیا تھا جہاں تعویذ رکھا ہوا تھا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر اس تعویذ کو کھولا، اس میں کچھ بھی نہیں تھا، ایک پتھر اور کاغذ تھا۔ میں نے افسوس سے سر کو جھٹکا تھا کہ بے وجہ میں نے اس عورت کو پورا دن شک کے دائرے میں رکھا ہوا تھا، اور یقیناً وہ میری نظروں سے ہی میری بات کا مفہوم سمجھ گئی تھی۔ لیکن اس مردہ چوری کرنے والی کی بات نے میرا دل و دماغ گھما ڈالا تھا۔ میں نے فوراً ہی سرپنچ صاحب کو اطلاع پہنچا ڈالی تھی، کیونکہ میں خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ اس بات کو منظر عام پر لانا لازمی تھا تاکہ کوئی بھی چور میرے قبرستان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ سرپنچ صاحب نے 2 گارڈ قبرستان کے آگے ڈیوٹی پر معمور کر ڈالے تھے، اور میں بھی اب پرسکون ہو کر اپنے کوارٹر میں ہوتا تھا، کیونکہ مجھے بھی اطمینان تھا کہ اب قبرستان کے باہر گارڈز وغیرہ آ گئے ہیں۔ میں تمام مسلمان بھائیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی سچائی جانے بغیر اپنی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے، اور کبھی بھی برے وقت میں اپنے ماں باپ کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ آپ کو نہیں معلوم کہ کب تک انسان کی سانسیں چل رہی ہیں۔ اگر ایک بار بھی آپ کی وجہ سے آپ کے ماں باپ کی سانسیں رک گئی تو آپ کبھی بھی خود کو معاف نہیں کر پاؤ گے، اور میری طرح پوری زندگی صرف اور صرف تکلیف میں ہی گزار ڈالو گے۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔